بسا اوقات جو انسان اپنے ارد گرد مصائب سے تنگ آ کر کرتا ہے، اس طرح نہیں کرنی چاہیے. موت کی تمنا کرنا اور بات ہے، موت کی محبت ہونا اور بات ہے. تنگ آ کر دنیا کے معاملات سے کہنا کہ یار میں مر جاؤں، میں کسی طرح سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں تو یہ سارے مصائب حل ہو جائیں گے، میرا چھٹکارا ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. جان چھوٹے گی نہیں، جان پھنس جائے گی. کہ اب جس طرح سے حرام موت کو اپنے لیے تجویز کیا، پسند کیا، اب قیامت تک کی ہول نہ کیا ہوں گی بس. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. موت کی محبت اور چیز ہے، موت کی تمنا اور چیز ہے. مرنے کی تمنا اگر اس لیے کر رہا ہے کہ جس میں اعلیٰ نے فرمایا کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظر آتے رہا، یہ تمنا کرنا اور ہے، وہ تمنا کرنا اور ہے. صلو علی الحبیب. پتہ چلا موت کا ذکر بھی کرنا چاہیے، موت کی یاد بھی کرنی چاہیے، قبر کا ذکر بھی کرنا چاہیے، قبر کی یاد بھی کرنی چاہیے، اور اپنی موت کو آسان بنانے کی، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تدبیریں بھی کرنی چاہیے. ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے وقت مجھے نزع روح میں آسانی ہو جائے. جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو رہی ہے مجھے آسانی ہو جائے. جب میں اپنی قبر میں اتروں میری قبر میرے لیے کشادہ ہو جائے، میری قبر میرے لیے روشن ہو جائے، میرے سامنے میرا بستر جنتی بستر ہو، مجھے کوئی کسی قسم کا وہاں پہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کرنا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر. مزید ارشاد فرمایا کہ موت بڑا پیارا فرمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، دل کے کانوں سے سنیے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں موت کفارہ گناہ ہے ہر مومن کے لیے. موت کفارہ گناہ ہے ہر مومن کے لیے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اب تک جو کلام سنا، کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ نیک کے لیے تو موت تحفہ ہو گیا نا، اس کے لیے قبر امن کی جگہ ہو گئی، جنت اس کا ٹھکانہ ہو گیا. جو گناہگار ہو دن رات لگاتار اپنی زندگی کے بے شمار سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانیوں میں گزار دیے، سخت بے باکیوں میں گزار دیے، سخت اپنی جان پر ظلم کر کے گزار دیے، پھر بھی جب اس کی موت کا وقت آ رہا ہے مومن ہے بندہ ہے مسلمان، تو فرمایا جا رہا ہے کہ موت اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی. تو موت سے ڈرنا تھوڑی چاہیے، اس سے محبت رکھنی چاہیے. یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ موت سے گھبرائیں گے نہیں، ایسے اعمال کریں گے ہماری موت اچھی ہو جائے. صلو علی الحبیب. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا. تو ہمیں تو مسافر کہا جائے، حدیث مبارکہ میں مسافر کہا گیا ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے حال پہ غور کرے کہ ہم نے دنیا ہی کو فقط اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کو اپنا شاید آخری آرام دہ سمجھ لیا ہے، دنیا ہی کو شاید اپنا آخری ٹھکانہ سمجھ لیا ہے. اسی کو اپنا یوں کہہ لیں ایک ہم نے فائنل رزلٹ اور اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تصور کر لی ہے کہ یہ میری فائنل ڈیسٹینیشن ہے. حالانکہ یہ ہماری فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ جب ایک انسان اپنی منزل کی طرف ٹکٹ لیتا ہے، بائی ایئر ٹکٹ لیتا ہے یا بائی روڈ ٹکٹ لیتا ہے، تو بعض رستوں کے اندر، بعض اسٹیشنز کے اوپر، بعض ایئرپورٹس کے اوپر اس کی فلائٹ یا اس کی ٹرین یا اس کی بس وہ وہاں پر آ کر رکتی ہے، کچھ دیر کے لیے رکتی ہے. وہاں وہ مسافر ہوتا ہے، وہاں مسافر خانے بھی بنے ہوتے ہیں، وہاں پر ویٹنگ رومز بھی بنے ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے لیے کچھ نہ کچھ روشنائی کا بھی انتظام ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ٹک شاپس بھی ہونی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ بک شاپس بھی بنی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ وہاں پر اس کے لیے کپڑوں کی دکانیں بھی بنی ہوتی ہیں، اس کے لیے پرفیومری کی شاپس بھی بنی ہوتی ہیں. ایئرپورٹ پہ یہ نظارے آپ عام دیکھتے ہیں. اب اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی شخص ایئرپورٹ پہ گیا، ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں پر اس کی ٹرانزٹ فلائٹ تھی، جانا اس کو آگے تھا، منزل کہیں اور تھی اس کی، مگر جب وہاں پہنچا تو اب بجائے اس کی کہ اپنا بورڈنگ پاس لے کر آگے جاتا اپنی بورڈنگ کلیئر کرواتا اور اپنے دوسرے پلین میں بیٹھتا، اپنی اگلی منزل کی طرف جاتا، اس نے کیا کیا؟ وہ اسی کی روشنائیوں میں کھو گیا، وہ اسی بک شاپس کے اوپر جا کر بکس پڑھتا رہا، وہ وہاں پر کپڑوں کو دیکھتا رہا، وہ وہاں پر دیگر پرفیومز کو چیک کرتا رہا. اس نے اپنا وہ سارا وقت گزار دیا. تو اب بتائیے اس شخص کو بے وقوف کہا جائے گا یا عقل مند کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ ایسا شخص بے وقوف ہے نا کہ جس نے اپنے اس ٹرانزٹ ایئرپورٹ کو اپنے لیے فائنل ڈیسٹینیشن تصور کر لیا جبکہ وہ اس کی منزل نہیں تھی. تو یہ دنیا میرے میٹھے اسلامی ویوز کا یہی معاملہ ہے کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے.
اس دنیا میں سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے دنیا کو اپنے لیے سب کچھ تصور کر لیا. اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، موت کا، قبر کا اتنا بیان سننے کے بعد اب سارے اسلامی بھائی، میں بھی آپ بھی غور کریں کہ جب یہ بات طے ہوگی کہ موت تو آ ہی جائے گی، موت کا معاملہ ہو ہی جائے گا، تو ایک اور فرمان سن لیجئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جس کی روح ملک الموت علیہ السلام جس حال میں قبض فرمائیں گے بروز قیامت وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اپنے ذہن اور اپنے دل کو ایک ساتھ ملا کر ذرا سوچئے کہ میں جن کاموں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میرے جو روز مرہ کے امور ہیں، جس طرز پر، جس ڈگر پر میری زندگی چل رہی ہے، اگر ان میری زندگی کے لمحات میں سے کسی ایک لمحے میں مجھے موت آ گئی، کیا میں گوارا کرتا ہوں کہ مجھے ایسے اعمال میں سرگرداں ہو کر موت آئے، ایسے اعمال ہی میں لگے رہنے میں موت آئے کہ جن سے میں کر رہا ہوں، جن سے میں گزر رہا ہوں. کوئی گانے سنتے سنتے مر گیا، غور کرے، کمرے میں اکیلا تھا، کچھ بے حیائی کے مناظر دیکھتا دیکھتا مر گیا، کان کے اندر ایئر فون لگا کر اپنے موبائل پر یا آئی پیڈز کے اوپر، آئی فونز کے اوپر، جو بھی لوازمات ہاتھ میں ہوتے ہیں ان پر گانے سنتا سنتا، بے حیائی کی باتیں سنتا سنتا، سٹیج ڈراموں پر وہ کفریہ کلمات سنتا سنتا، غلیظ گفتگو سنتا سنتا اس دنیا سے چلا گیا. کیا کرے گا؟ جھوٹ بولتا بولتا دنیا سے چلا گیا. جب موت آئی اس وقت جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹ بولتا بولتا دنیا سے چلا گیا. کیا کرے گا؟ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہا تھا، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی، ماں باپ کے سامنے گردن اونچی کر کے کھڑا تھا، اس حال میں موت آ گئی. کس حال، کیا رب کو منہ دکھائے گا؟ کوئی اور گناہ کر رہا تھا، بدکاری کر رہا تھا، بدکاری کرتے کرتے موت آ گئی. کیا کرے گا؟ بدنگاہی کر رہا تھا، بدنگاہی کرتے کرتے موت آ گئی. کیا کرے گا؟ موت تو آئی جائے گی. ایسی بھی آتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص کی روح ملک الموت علیہ السلام حالت وضو میں قبض فرمائیں گے نا، وہ بروز قیامت شہید کا رتبہ پائے گا. ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سجدوں میں موت آ جاتی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں کلمے کا ورد زبان پر ہوتا ہے، کلمے کا ورد کرتے کرتے موت آ جاتی ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں درود پاک کے نغمے لبوں پر گونج رہے ہوتے ہیں ان کو اس حال میں موت آ جاتی ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں مسجد کا قصد کیا ہوتا ہے، باوضو اچھا لباس پہن کر اچھی خوشبو لگا کر مسجد کو جا رہے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے تو موت آ جاتی ہے. ایسی بھی موت آ جاتی ہے. قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر مدنی انعامات کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے کی کوشش کروں گا، کہ باوضو رہوں. کیا خبر کہ اسی وضو کی حالت میں مجھے موت آئے تو بروز قیامت شہید کا رتبہ پاؤں گا. نیت صاف، منزل آسان. نیت میں پتھرا، نیت میں فتنہ ہو، نیت میں کھوٹ ہو تو جھولی میں پتھرا، جھولی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. نیت اچھی کر لے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم سارے مل کر غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. اگر ہم ایسے کام کرتے ہیں، اگر ہمیں ایسی عادتیں پڑی ہیں، اگر ہمیں ایسی لتیں پڑی ہیں، اگر ہمارا حال ایسا ہے، وہ کام ہم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں یا ہمارے اور دیگر اسلامی بھائی کرتے ہیں یا ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، جہاں تک یہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، آپ بھی سب کے سب آگے نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں. یہی گفتگو ہم سب بھی یہاں، ہمارا مقصد یہاں پہ اکٹھے ہونے کا یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم یہاں پر اکیلے اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، ہم سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں. میرے چھوٹے بھائی ہیں جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میری چھوٹی بہنیں جو مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، میری والدہ جو مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، میرے والد جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میرے بچوں کی امی جو مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، میری اولاد جو مجھ سے جڑی ہوئی ہے. مجھے ان سب کی اصلاح کرنی ہے. میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میرے سبب سے کیا ہو رہا ہے، میرے مال سے کیا ہو رہا ہے، جو مال کما کر بھیج رہا ہوں گھر، اس سے کیا ہو رہا ہے، جو میری گفتگو لوگوں سے ہو رہی ہے، جو میں مشورے ان کو دے رہا ہوں.
کہیں ان سے گناہوں کا سامان تو نہیں آ رہا, کہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانی تو نہیں کی جا رہی. غور کریں, میں بھی غور کروں اور سنیے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کام کو کرتے کرتے مرنا نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ جب میں وہ کام کر رہا ہوں مجھے موت نہ آئے, تو اب دو کام کر لیں. یا تو جس وقت یہ کام کر رہا ہو اور موت آ جائے تو موت کو ٹال دے, موت کو روک دے, موت سے جان چھڑا لے, موت سے بھاگ